بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایس انصاری۔ کسی صاحب نے عیسیٰ کے زمن میں یہ دلائل رکھے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دوبارہ تشریف لائیں گے، اور انہوں نے اس کی دلیل میں یہ آیات رکھی ہیں 4/59، 43/61، 3/46۔ ان تینوں آیات کو ہم بالترتیب لیتے ہیں۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ 4/159۔ اور کوئی اہل کتاب ایسا نہیں کہ وہ مرنے سے پہلے اس پر ایمان لے آئے، اس پر ایمان نہ لے آئے، بہی اس پر ایمان نہ لے آئے۔ کس پر ایمان نہ لے آئے؟ اب یہ مولوی سے نہیں پوچھتے، ہم قرآن سے پوچھتے ہیں۔ مریم علیہ السلام پر بہتان لگاتے رہے بدکردار اہل یہود، عیسیٰ علیہ السلام کو سوڑی چڑھا ہوا مانتے رہے، الزام لگاتے رہے اہل یہود۔ عیسیٰ علیہ السلام سوری پر چڑھ کر قوم کے نجات دہندہ بن گئے، یہ جھوٹ گھڑتے رہے عیسائی۔ مسیح کو اللہ کا بیٹا جانتے رہے، مانتے رہے عیسائی۔ ساری عمر ان تمام جھوٹ پر، تمام کفر پر جمے رہے، لیکن اندر سے متذبذب بھی رہے کہ پتہ نہیں سچ ہے یا جھوٹ ہے، پتہ نہیں سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ 4/157۔ لیکن مرتے وقت ان کو ایمان یاد آ گیا۔ وہ سارا جو یعنی متذبذب رہتے تھے، مرتے ٹائم کہ نہیں یار بات تو ٹھیک تھی، مرتے ٹائم ایمان لے آئے۔ مرتے وقت ان کو ایمان لانا یاد آ جاتا ہے، زندگی بھر ہردرمی اور جھوٹ پر اڑے رہے، گزار دی۔ مرتے وقت ایمان لائے تو لائے وہ کس کام کا ایمان؟ مرتے وقت تو کسی کام کا ہی نہیں ہے۔ 10/90، 6/158۔ اور بھی آیات ہیں کہ مرتے وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن یعنی یہ مرتے وقت ایمان لانے کا کام قرآن کی گواہی کی روح سے ہر اہل کتاب کا ہے، کہ ہر اہل کتاب جو ہے وہ مرتے ٹائم جو ایمان لے آتا ہے، خواہ وہ آج مرے یا کل مرے یا 10,000 سال بعد مرے۔ ہر شخص اپنی طبعی زندگی گزار کر چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، اور ہر مرنے والا مرتے وقت ایمان لاتا ہے۔ اس آیت سے یہ کیسے ثابت ہو رہا ہے کہ عیسیٰ قیامت کے قریب دوبارہ آئیں گے؟ اس سے کیسے ثابت ہو رہا ہے؟ یہ تو ریگولر کام ہو رہا ہے۔ یہ ہر روز پتہ نہیں کتنے عیسائی، کتنے یہودی مرتے ہوں گے۔ اس آیت سے کیسے ثابت ہوگا یہ؟ اب آتے ہیں اس کے اگلے حصے پر، اسی آیت کے اگلے حصے پر۔ اس کے آگے آتا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، یہی آیت ہے 4/159۔ اور روز قیامت وہ عیسیٰ یعنی عیسیٰ ان پر گواہ ہوں گے۔ روز قیامت عیسیٰ ان کی کس بات کی گواہی دیں گے؟ یہ ہمیں 5/117 سے ملتا ہے، 5/117۔ 5/117 یہ بتائے گی کہ جب اللہ عیسیٰ سے کہے گا قیامت کے روز، جب اللہ عیسیٰ سے کہے گا کہ عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ اللہ کے علاوہ مجھے اور میری ماں کو الہ ٹھہرا لینا، کیا تو نے کہا تھا؟ تو عیسیٰ اپنی صفائی دیں گے۔ پوری لمبی آیت ہے، وہ نکال کر پڑھ لیجیے گا آپ۔ عیسیٰ اپنی صفائی دیں گے کہ میں نے تو ان سے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، میں نے ان سے تو وہی کچھ کہا تھا جس کا تو نے مجھے کہنے کا حکم دیا تھا۔ مطلب مجھے جو ہے وہ بیٹا مان لینا، اللہ کا بیٹا مان لینا، میری ماں کے اوپر الزام لگانا وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں یاد نکال کر آپ پڑھ لیجیے گا۔ صفائیاں دینے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اللہ کو صفائیاں دے رہے ہیں۔ صفائیاں دینے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ یہ اہم ہے، ذرا سنیے۔ کہتے ہیں کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، میں تو ان کا جب تک کا گواہ ہوں جب تک میں ان میں تھا۔ میں ان کا گواہ اس وقت تک کا ہوں جب تک میں ان میں تھا۔ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، بس جب تو نے مجھے وفات دے دی تو پھر تو ان کا نگراں بن گیا۔ وفات دی تو پھر تو ان کا نگراں بن گیا، اور ہر ایک کا اور ہر حال میں نگراں تو ہی ہے۔ 5/117۔ یعنی گواہی وہ یہ دے رہے ہیں کہ میں نے تو ان سے کوئی ایسی بات نہیں کہی تھی کہ کفری بات کس قسم کی، کوئی مجھے الہ بنا لینا، میری ماں پہ الزام لگانا، مجھے نجات دہندہ بنا لینا وغیرہ وغیرہ۔ اور جب تک میں ان میں تھا، جب تک کا تو میں گواہ ہوں، جب تک کا میں گواہ ہوں۔ میری وفات کے بعد یہ کیا کر رہے تھے یا اللہ مجھے کیا پتا؟ دیکھیں آپ، یہ بیان نہیں نکلتا ہے۔ مطلب وفات سے لے کر اب تک، اٹھائے جانے والے دن تک
اللہ کے حضور پیشی تک، اللہ کے سامنے پیشی تک کہ حالات سے لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں کہ جب تک کا تو مجھے پتا تھا، اس کے بعد کیا کیا پھر مجھے کیا پتا، میں تو اب اٹھ رہا ہوں اس کے بعد۔ دیکھیں آپ، اگر قرب قیامت ان کا دوبارہ دنیا میں آنا ہوا ہوتا تو پھر یہ لا علمی کے ڈائلاگ بالکل جھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ گویا کہ 4/159 کی تشریح 5/116 and 117، 5 کے 116 اور 117 نے کر دی کہ وہ کس قسم کی گواہی ہوگی، لا علمی کا اظہار، اور میرے مرنے کے بعد مجھے کیا پتا، وفات کے بعد یہ کیا کرتے رہے، اس بات کی گواہی کہ جب تک میں تھا، جب تک تو میں نے ان کو یہ کچھ بتایا تھا، اس بات کی گواہی، یہ گواہی دیں گے۔ معلوم نہیں یہ گواہی کہ اپنے دور میں تو میں نے انہیں یہ کفری تعلیم دی نہیں تھی، میں تو اپنے دور کا گواہ ہوں، یہ گواہی دیں گے، نہ کہ ان کے ایمان لانے کی گواہی، جو کہ سکرات کے وقت ایمان لانا کوئی معنی رکھتا ہی نہیں ہے، وہ قابل قبول ہوتا ہی نہیں ہے۔ نیز اہل کتاب تو اب بھی مر رہے ہیں نا، اب کی گواہی کون دے گا؟ جتنا آپ ان آیات پر غور کریں گے مذہب کی اینک اتار کر، کلیئر ہوتی چلی جائیں گی ساری باتیں۔ اب آئیے 43 کی 61 پر، یہ دوسری آیت، یہ آیت ہے جناب وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، 43/61، اور وہ دراصل قیامت کی ایک دلیل ہے، قیامت کا ایک علم ہے، بس تم اس میں شک مت کرو۔ مطلب یہ کہ جو اللہ عیسیٰ کو بن باپ کے پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ قیامت میں مردوں کو زندہ کر دے۔ اس آیت سے پہلے عیسیٰ کی شخصیت پر بڑی لیدے ہو رہی ہے، آپ نکال کے دیکھیں ذرا پیچھے جا کر، بڑی لیدے ہو رہی ہے، مشرکین مکہ نے طرح طرح کی باتیں بنائیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کا بن باپ پیدا ہونا قیامت میں تمام انسانوں کے دوبارہ زندہ ہونے کی ایک دلیل ہے، کیونکہ دوسری زندگی پر کافروں کو یہی تو اعتراض تھا، یہ اعتراض تھا کہ ایسا ہونا بہت عجیب بات ہے، کیسی عجیب باتیں کرتے ہو، مر جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر دوبارہ اٹھیں گے، ان کو بڑا اعتراض تھا، عجیب، اور یہ خرق عادت خلاف عادت بات ہے، یہ تو ہم تو نہیں مانتے کہ مر کر ریزہ ریزہ ہونے کے بعد دوبارہ پیدا ہونا ما فوق الفطرت بات ہے۔ تو ما فوق الفطرت یہ بات نہیں کہ بغیر باپ کے پیدا ہو گیا، یہ تمہارے سامنے کی بات ہے نا، یہ تو بغیر باپ کے پیدا ہو گیا اور جھولے میں ہی باتیں کرنی شروع کر دیں، یہ ما فوق الفطرت باتیں نہیں ہیں۔ اس طرح قدرت تمام مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے گی۔ دوسری اہم بات جو سب سے اہم ہے وہی آپ سمجھیے، اور دوسری اہم بات یہ کہ قیامت کی نشانی نہیں، قرآن نے قیامت کی نشانی نہیں کہا ہے، قیامت کا علم کہا ہے کہ تم علم یقین حاصل کر لو کہ اللہ خرق عادت کام کرنے میں کوئی مشکل نہیں، وہ کر سکتا ہے، مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ عیسیٰ کا دوبارہ قیامت میں آنا تو ایک نشانی بن جائے گا نا، اگر عیسیٰ دوبارہ قیامت میں آئے تو وہ تو ایک نشانی بن جائے گا کہ جب تک عیسیٰ کا نزول نہ ہو لے قیامت آ ہی نہیں سکتی، یہی بات ہوگی نا، کہ جب تک عیسیٰ کا نزول نہ ہو جائے قیامت آ نہیں سکتی، یہ بات، اور یہ بات قرآن کے خلاف ہو جائے گی، یہ بات قرآن کے خلاف ہو جائے گی۔ کیسے؟ قرآن کہتا ہے تاتیہم الساعۃ بغتۃ، قیامت کی گھڑی تو ان پر اچانک ہی آئے گی، ایٹ سڈن، ایٹ ونس، فوراً۔ 22 کی 56، 22/56۔ اب فرمائیے کہ کیسے فراڈ کھیلتے ہیں یہ بازیگر۔ عیسیٰ علیہ السلام کا آنا قیامت میں، قرب قیامت میں، تو وہ تو ایک پکی نشانی ہے کہ اس سے پہلے قیامت آ ہی نہیں سکتی۔ ہم کانفیڈنٹ ہے کہ ابھی نہ کل آئے گی، نہ پرسوں آئے گی، نہ ابھی مہینوں آئے گی، ابھی تو نہیں آ سکتی، کیوں کہ ابھی عیسیٰ کا نزول نہیں ہوا۔ اور یہ بات قرآن کے خلاف پڑ جائے گی کہ تاتیہم الساعۃ بغتۃ۔ اب لیتے ہیں ہم تیسری آیت کو، دیکھیں یہاں تک بات کلیئر ہو گئی کہ کوئی نشانی نہیں، کسی عیسیٰ نے واپس نہیں آنا۔ اب 3/46 کو لیتے ہیں، اس میں کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بچپن سے لے کر پکی عمر تک لوگوں سے باتیں کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس آیت کو کوٹ کرنے کا تو مقصد اس نظر نہیں آ رہا مجھے، تو کیا مقصد ہے؟ قرآن نے کہا ہے تو ضرور ہوگی، ہمارا تو ایمان ہے کہ قرآن میں کوئی جھوٹی بات نہیں ہو ہی نہیں سکتی ہے،
پوری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے، قرآن نہیں. پھر اس کو کوٹ کرنے کا فائدہ کیا ہے آیت کو؟ اب اگر کوئی مفتری جھوٹ بولنے والا جھوٹا یہ کہے کہ وہ تو اس عمر سے پہلے ہی گزر گئے تھے، پہلے ہی مر گئے تھے، مرے تو تھے، یہ تو پکی بات ہے، مرے تو وہ تھے. دیکھیں قرآن کی آیت، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل 3/144. محمد اس کے سوا کیا ہے کہ یہ ایک رسول ہی تو ہیں، اور ان سے پہلے کے رسول بھی تو گزر چکے ہیں. تو پھر اسی طرح آپ کو بھی موت آ جائے گی. پھر آگے آتا ہے افائن ماتا، پھر اسی طرح اگر آپ بھی مر گئے جیسے پچھلے رسول گزر چکے ہیں، مر چکے ہیں، اگر اسی طرح آپ بھی مر گئے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب محمد سے پہلے کے تمام رسول مر گئے تھے. تو اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جی وہ تو کوہل کی عمر سے پہلے ہی مر گئے تھے، وہ تو پکی عمر ہونے سے پہلے ہی مر گئے تھے، تو اس سے بڑا تو جھوٹا کوئی نہیں ہے. میں تو اس کو جھوٹا کہوں گا، آپ کیا کہیں گے اس کو؟ ابھی آپ بتائیے کہ آپ اس کو کیا کہیں گے. چلیے، والسلام.